الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ شہنشین پر تشریف فرما صدر اجلاس حضرت خواجہ ضیاء الحسن جاگیردار صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین اور امتحان کے نگران حضرت العلامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید اکبر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس اجلاس کے انتظامیہ، اسٹیج پر تشریف فرما لیڈران، علماء کرام اور اجلاس میں موجود تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نہایت عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم آقائے نامدار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر لکھی گئی کتاب کا امتحان دیے اور اس کے انعامات اور تقریب تقسیم شہادات کی اس مجلس میں جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آج میں کوئی روایتی تقریر نہیں کروں گا، یہ بات آپ حضرات سن لیں کہ جس طرح سے ایک مروجہ تقریر ہوتی ہے اس طرح کی تقریر نہیں، تھوڑا سا الگ باتیں انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ میری تو خواہش ہوتی ہے کہ کثیر تعداد میں ہمارے ہندو بھائی بہن بھی یہاں پر ہوتے، لیکن ان کے اپنی مصروفیات تھے، وہ چلے گئے، لیکن اپنی بات تو جو ہے وہ میں رکھ کر جاؤں گا۔ دیکھیے لوگوں، ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، ان کی عظمت کا کیا معاملہ ہے، ان کی شان کا کیا معاملہ ہے، بہت اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کروں۔ مان لیجئے آج بسوا کلیان کی سرزمین پر اگر کسی چھوٹے موٹے ملک کے ایمبیسڈر اگر آ رہے ہیں، نمائندہ آ رہے ہیں، مان لیجئے کوئی چھوٹے موٹا ملک، یوگانڈا کے کوئی ایمبیسڈر آ رہے ہیں، فیجی کے ایمبیسڈر اگر یہاں پر راجہ باغ سوار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہاں پر اس مجلس میں آ رہے ہیں، تو آپ اندازہ کریے کیا یہ مجلس اسی طرح رہے گی؟ نہیں، اس طرح سے نہیں رہے گی۔ وہاں پر پولیس ہوگی، وہاں پر پولیس ہوگی، سیکیورٹی گارڈز پہلے سے یہاں پر گھومیں گے، میڈیا ڈبل ٹرپل ہو جائے گا۔ ملک چھوٹا ہے لیکن ایمبیسڈر آ رہا ہے، ایمبیسڈر کی اہمیت ہوتی ہے جی، راجدوت، ایمبیسڈر، نمائندہ، اس کی اہمیت ہوتی ہے، جب وہ آتا ہے تو اس کے حساب سے اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن مان لیجئے وہ یوگانڈا کا یا فجی کا کیا کہتے ہیں ایمبیسڈر نہیں آ رہا ہے، بلکہ مان لیجئے آپ سعودیہ کا ایمبیسڈر آ رہا ہے، سعودیہ یا امارات کا ایمبیسڈر آ رہا ہے، پھر تصور کریے آپ کیسا ہوگا معاملہ جی، کیسا ہوگا؟ علاقے کا جو میئر ہوگا وہ میئر حاضر رہے گا، علاقے کا جو ایم پی ہے وہ ایم پی بھی آ جائے گا، کوئی ایک منسٹر کم سے کم ساتھ میں بسوا کلیان پہنچ جائے گا۔ یہاں سے نہیں، بسوا کلیان کو جو شاہراہ ہائی وے لگتی ہے وہ ہائی وے سے پولیس انتظامات رہیں گے۔ جس سعودیہ کا ایمبیسڈر آ رہا ہے، سعودیہ کا ایمبیسڈر تو وہی انسان ہے، لیکن جس ملک سے آ رہا ہے، جو بھیجنے والی کنٹری ہے، جو انتظامیہ ہے، وہ اور طاقتور ہے اور بڑا مالدار ہے اور شان والا ہے، تو شان والے کی طرف سے آ رہا ہے تو اس حساب سے اس کا انتظام ہوگا۔ لیکن آپ تصور کریے کہ اگر ایمبیسڈر سعودیہ کا بھی نہیں آ رہا ہے، امریکن ایمبیسڈر آ رہا ہے، دنیا کے اس وقت کے موجودہ سپر پاور کا ایمبیسڈر آ رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر آسمان پر ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہوں گے، الگ سے اسپیشل ہیلی پیڈ بن گیا ہوگا، ایک دھوم ہوگی، کوئی سڑک میں گڑا نظر نہیں آئے گا، کوئی اسٹریٹ، کوئی روڈ کے اوپر اندھیرا نظر نہیں آئے گا، ہر طرف لائٹ کا انتظام ہے، پورے ڈسٹرکٹ میں ایک منٹ کے بھی لیے لائٹ شٹ ڈاؤن نہیں ہوگی، ہر طرف روڈ کا انتظام، کرنٹ کا انتظام، پانی کا انتظام، ٹریفک جام نہیں ہوگی۔ کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ کا نمائندہ آ رہا ہے،
قربان جائے ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اللہ جو رب العالمین ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، یہ زمین کیا یہ آسمانوں کا خالق ہے، یہ سارے یونیورس کا بنانے والا ہے، وہ سارے کائنات کا مالک، حاکم، سپیریئر اور طاقتور ترین، اس کو زندگی اور موت دینے والا کہہ رہا ہے کہ اے محمد انا ارسلناک، آپ کو ہم بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کون ہے محمد؟ نعرہ رسالت، کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اللہ فرمائے ہمارا نمائندہ، انا ارسلناک۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سمجھنے کے لیے یہ ایک لفظ ہی اتنا کافی ہے، انا ارسلناک، اے محبوب ہم آپ کو بھیج رہے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر تشریف لائے، اس زمین پر مبعوث ہوئے، تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہمارے رسول ہے، یہ ہمارے پیغمبر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تھوڑا سا سنبھل کر، پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی طرف اشارہ کیا، ڈاکٹر عبدالحمید اکبر صاحب نے۔ ہم نیرو مائنڈ لوگ ہو چکے ہیں، چھوٹے دماغ کے لوگ ہو چکے ہیں۔ ہمارا ابھی ملاؤں تو جو جنت کو بھی تقسیم کر لیے، انہوں نے کہا ہے جنت پہ ہمارا کاپی رائٹ، باقی سب جہنم میں جانے والے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دماغ کے لوگ ہم جو ہے اپنے لیے اور دوسروں کا کچھ نہیں اس طرح سے کرتے ہیں۔ ہم نے اسی طرح سے رسول پر بھی اپنا کاپی رائٹ لگا دیا۔ ہمارے رسول، اللہ اکبر، ہمارے رسول، ارے قرآن اٹھا کر پڑھو، ہمارے اللہ، جی ہمارے اللہ، مسلمانوں کا اللہ ہے، ہندوؤں کا بھگوان اللہ۔ ایسا قرآن کریم لیجئے ہاتھ میں اور وہ قرآن کریم کو کھولیے، پہلی سورت کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابھی میں آیت پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الحمدللہ رب المسلمین۔ صحیح صحیح خواتین بتائیے، صحیح پڑھ رہا ہوں میں؟ ابھی مسلمانوں کا خدا ہے نا، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب المسلمین، جو کہ سارے مسلمانوں کا پروردگار ہے۔ صحیح ہے؟ پھر کیا ہے؟ الحمدللہ رب ذرا اور آواز سے، الحمدللہ رب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں سارے جہانوں کا، سارے یونیورس کا، سارے موجودات کا پروردگار ہوں۔ مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہمارا خدا ہے، مسلمانوں کا خدا اللہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاپی رائٹ لگا کر بیٹھ گئے، ہمارے رسول، ہمارے رسول، ہمارے رسول۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے بھیجا ہے وہ قرآن کریم میں پڑھ رہا ہے، آپ لوگ سب کو یاد ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للمسلمین۔ صحیح بولیے نا، کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا، اور آواز سے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے پیارے محمد کو، ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے تو سارے جہانوں میں، پوری کائنات میں رحمت بانٹنے کے لیے بھیجا ہے، اور مسلمان نے پھر کاپی رائٹ لگا دیا ہے، کاپی رائٹ لگا دیا اور کہا کہ نہیں یہ ہمارے لیے اسپیشل ہے، دوسروں کے نہیں۔ اچھا، اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نازل کیا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، سب کو پتا ہے، مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے، ہندوؤں کی کتاب گیتا ہے، اور کرسچنوں کی کتاب بائبل انجیل ہے، اور وہ سکھوں کی کتاب گرو گرنتھ ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ برابر ہے نا سب؟ جی کیسا برابر ہو گیا بھائی؟ ہندو بھائیوں کی کتاب گیتا ہے، ٹھیک ہے جی، سکھوں کی کتاب گرو گرنتھ صاحب ہے، بالکل ٹھیک ہے، کرسچنوں کی کتاب بائبل ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے، قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے؟ نہیں نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، اے لوگو یہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ قرآن سارے جہانوں کو نصیحت دینے والا ہے۔ ان هو الا ذکر للمسلمین نہیں ہے وہاں پر، ان هو الا ذکر اور آواز سے، ان هو الا ذکر للعالمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کے لیے کرم فرمایا، وہ سب کا خدا ہے، وہ سب کا خدا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس زمین پر مبعوث فرمایا اور رحمت للعالمین بنایا، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو تھوڑا سا سینسٹیو ہے،
تھوڑا سا سینسٹیو ہے اور تھوڑا سا حساس ہے، میں اس کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا، تھوڑا سا غور سے سننا۔ آج کے زمانے میں سرزمین ہندوستان پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہمارے آقا، ہم سب کے مولا آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آہستہ آہستہ گستاخیاں بڑھتے جا رہی ہے، زبان بے لگام ہو رہی ہے، بے ادبی کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں۔ جی بے ادبی کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، آپ خواجہ ضیاء الحسن صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، صدر صاحب سے، سجادے صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ پہلے 10 سال 15 سال میں ایک گستاخ کا نام سامنے آتا تھا، آج سال میں 3 4 گستاخ سامنے آ رہے یا نہیں آ رہے؟ گستاخی ہو رہی ہے، بلاسفیمی ہو رہی ہے، بدتمیزی ہو رہی ہے۔ پہلے بھی لڑائیاں ہوتے تھے، ہندو مسلم لڑائیاں وغیرہ، یہ پولیٹیشنز لڑاتے ہیں، نہ ہندو کو تکلیف ہے مسلمان سے، نہ مسلمان کو تکلیف ہے ہندو سے۔ یہ ہندوستان ہے، یہاں پر ہر مذہب والا خوشی سے رہتا ہے، لیکن لوگ لڑاتے ہیں، سیاستدان پولیٹیشنز لڑاتے ہیں، ان کے اپنے سیاسی روٹیاں سیکنا ہوتا ہے، ان کے اپنے بینیفٹس ہے، اس کے لیے لڑاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک مسلمان ہندوؤں کے خداؤں کو برا بھلا بولے، یا کوئی ہندو مسلمانوں کے خدا کو یا رسول کو یا قرآن کو برا بھلا بولے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے، آج یہ ہو رہا ہے۔ آج گستاخیاں بڑھ گئی ہے، آسانی سے بڑے تو بڑے کیا، بچے ٹویٹر اور فیس بک پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آسانی سے گستاخی پہ گستاخی کر رہے ہیں، کوئی پولیس ایکشن نہیں ہے، کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں بڑھ رہے ہیں یہ گستاخیاں؟ کیا ہو رہا ہے؟ اور تو وجوہات ہوں گے، لیکن میجر وجہ اس کے اندر کیا ہے؟ جہالت۔ آج سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں پر اتیاچار کرے، عورتوں پر ظلم کرے۔ یہاں پر بڑی تعداد میں خواتین موجود ہے، بیٹیوں غور سے سنو یہ بات۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں پر ظلم کرے، عورتوں پر ظلم کیا جاتا، چائلڈ میرج کیا جاتا، ان کو مارا جاتا، ان کو بند رکھا جاتا، ان کو اختیار نہیں دیا جاتا، وہ اپنی مرضی کی لائف نہیں جی سکتے ہیں۔ کس سے متعلق کہا جا رہا؟ سرکار سے متعلق، یہ رسول العالمین سے متعلق، رسول رب العالمین سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ خواتین پر ظلم کر رہے۔ ارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر مبعوث ہونے سے پہلے کی زندگی اور ہسٹری اٹھا کر دیکھو، کیا ہوتا تھا عورتوں کے ساتھ۔ ارے عربستان کی سرزمین پر بچیوں پیدا ہوتے تو لوگ شرم کے مارے زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ ایک آدمی 50 100 شادیاں کرتا تھا، جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا، جتنا اس کے پاس فائنینشیل اسٹیٹس اس کا مضبوط ہوتا ہے، اتنے زیادہ شادیاں کرتا تھا۔ کسی کے رائٹس پورے نہیں ہوتے تھے، 4-6 عورتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، 100 اور شادیاں کر کے کہاں حق ادا کریں گے؟ حق ادا نہیں کرتے، ان کے رائٹ ان کو نہیں دیتے، ذمہ داری پوری نہیں کرتے، جسٹ بولنے کے لیے میرے 100 بیویاں ہیں، میرے 200 بیویاں ہیں، میرے 50 بیویاں ہیں۔ یہ ظلم ہوا کرتا تھا، یہ عرب کی سرزمین پر ہوتا تھا۔ ارے اس سے آگے نکل کر آئیے آپ، ہندوستان میں کیا ہوتا تھا؟ اگر ایک کوئی شوہر مر جائے تو بیوی کو اس کے ساتھ رکھ کر لکڑیوں ڈال کر اس پر آگ لگا دیا جاتا، ستی کر دیا جاتا، کہتا جی پوری زندگی، اس کی زندگی کو ختم، جان سے مار دیا جاتا تھا کہ شوہر مر گیا۔ پہلے تو شادی کر دی جاتی، اور شادی کرتے ہی اس کو پتی یعنی اونر اور مالک بنا دیا جاتا تھا کہ عورت چاہے اب خوش رہے یا روتی رہے، جی اس کے اوپر اس کو محبت ملے یا اس پر ظلم ہو، جینا تو اسی کے قدموں میں ہے۔ وہ چاہے تو پیار کرے، چاہے تو مار کے ہڈیاں توڑ دے۔ جی بڑے بڑے لوگ سے سنتے تھے، ڈولی گئی تو ڈولا ہی نکلنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عربستان میں ویسا ظلم تھا، ہندوستان میں ایسا ظلم تھا۔ کیا بات کرتے ہو یورپ کی، کیا بات کرتے ہو یورپ کی؟ جی آج سے 800 سال پہلے عورت کو یورپ اور ویسٹرن کنٹریز کے اندر کمپلیٹ ہیومن نہیں مانا جاتا تھا، ایک مکمل انسان نہیں مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ مرد مکمل انسان ہے اور ایک طرف جانور ہے، عورت جانور اور انسان کے بیچ میں ایک مڈل میں ایک دوسری مخلوق ہے۔ یہ ویسٹرن لوگوں کی یہ نظریات اور یہ افکار ہوا کرتے تھے۔ افریقہ کا تو حال پوچھو ہی مت، آج بھی پوچھو ہی مت۔
افریقہ میں عورتوں پر ظلم ہوتا، ہندوستان میں عورتوں پر ظلم ہوتا، عرب کنٹریز میں عورتوں پر ظلم ہوتا، ویسٹرن کنٹریز میں عورتوں پر ظلم، دنیا کے ہر کونے میں عورت پر ظلم ہو رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ٹھنڈے جھونکے کی طرح، ایک گلاب کے خوشبو کی طرح ایک نسیم بن کر رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور مدینہ منورہ میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سب سے پہلے قانون لاتے ہیں کہ کوئی آدمی 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا۔ آج جس 4 کو لے کر یہ مذاق بنا رہے ہیں لوگوں، یہ 4 آنے سے پہلے ہندوستان کی ہسٹری اٹھا کر پڑھو، یہاں پر بھی لوگ 200 شادیاں کیا کرتے تھے، عرب لوگ بھی وہی گناہ کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اس کے اوپر بین لگانے والے، اس کے اوپر حد لگانے والے ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور 4 بھی صرف خوش خیالی کے لیے رکھا گیا سے جملہ ہے، ورنہ تو فرمایا وَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ دیکھو فرمایا اگر عورتوں کے درمیان تم عدل کر سکتے ہو تو انصاف کر سکتے ہو۔ دوسری جگہ فرما دیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، زیادہ بیویاں لا لیں گے انصاف تم کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے۔ فرما دیا تم انصاف نہیں کر سکتے، کر سکتے تو زیادہ کرو لیکن تم نہیں کر سکتے۔ آج دنیا کے اندر اگر ایک شادی پورے مشرق سے لے کر مغرب تک ایک شادی پر انسان میجورٹی 99% لوگ اگر ایک شادی پر زندگی گزار رہے ہیں، وہ صدقہ ہے میرے آقا رحمت للعالمین کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عورت کے ساتھ انصاف کرنے کی بات ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے جب منگول کے لڑائیاں ہوتے تھے، منگول کے بادشاہ کی بیوی بھی اگر کڈنیپ ہو جائے نا، بادشاہ کی، اس پر بھی جنگ نہیں ہوتی تھی۔ عورت جانے پہ کیا لڑائی لڑنا ہے، شرم کی بات ہے، اتنی چھوٹی چیز پہ نہیں لڑتے۔ یہ ہسٹری میں لکھا ہے صاحب، میں پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ منگول بادشاہ کی بیوی کڈنیپ ہو گئی، بیوی بادشاہ کی تھی کسی اور کی نہیں، وہ کہتا ہے کہ اتنی چھوٹی بات پر ہم کسی کنٹری سے جنگ نہیں کر سکتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے مرتبے کو اٹھا کر اس مقام پر پہنچا دیا کہ فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے پوری ہیومینٹی، اے انسانیت، تم اگر آج موجود ہو تو تمہارے پیدا کرنے میں تو جو اصل ہے وہ صرف مرد نہیں، وہ مرد اور عورت ہے، ایکول بنا دیا اللہ۔ اسلام کے اندر مرد اور عورت 100% برابر ہے، یاد رکھو یہ جملہ۔ مرد اور عورت کہتے شوہر بیوی سمجھ لیتے لوگ، شوہر بیوی نہیں، ماں بیٹے میں ماں بڑی عورت بیٹا چھوٹا، شوہر بیوی میں شوہر کا ایک درجہ بیوی سے زیادہ، رشتوں میں چھوٹا بڑا رہتا ہے رشتوں میں، لیکن مین ایز اے ہیومن، ویمن ایز اے ہیومن، عورت بطور انسان کے، مرد بطور انسان کے 100% برابر ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اے مردوں عورتوں سے خدمت کرانے کا جو تم سوچتے ہو، جتنے رائٹس تمہارے ہیں عورت کے اوپر کہ وہ تمہاری خدمت کرے، اتنے ہی رائٹس اس کے بھی ہے تمہاری گردن میں، تم بھی ان کے لیے وہ سارا کچھ کرنا ہے۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے پاس سے لا کر دیا، یا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا کر دیا۔ اس سے آگے کی بات بتاؤں، نکاح اور طلاق، نکاح اور طلاق کا باضابطہ سسٹم پوری دنیا کے اندر کہ نکاح عورت کی رضامندی سے ہوگا، یہ پوری دنیا کو یہ سسٹم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس سے پہلے یہ سسٹم نہیں تھا، یہ سسٹم نہیں تھا، باپ آتا تھا بس طے کر دیا، بچی سے کیا پوچھنا ہے، بچی سے کیا پوچھنا ہے۔ آج بھی بیکورڈ کنٹریز کے اندر، بیکورڈ کمیونٹیز کے اندر آج بھی بچی سے اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی، لیکن قربان جائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تنکح البکر حتی تستأذن ولا تنکح الثیب حتی تستأمر۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بچی چھوٹی ہو یعنی پہلی شادی ہو اس کی، یا بڑی عورت ہے طلاق ہو گیا تھا دوبارہ شادی کر رہی، عورت جیسی بھی ہو اس کی پرمیشن کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جا سکتی۔ کسی مذہب کے اندر یہ لا بتائیے، کہیں پر یہ قانون بتائیے، یہ آقا پوری دنیا کو یہ سسٹم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ کس حد تک دیا ہے میں بتاتا ہوں۔ ایک خاتون آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ طلب کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ
میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میری نظر میں فلاں رشتہ اور فلاں رشتہ ہے، آپ تھوڑا سا فرمائیے کہ میں کس سے شادی کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے لحاظ سے فلاں رشتہ اچھا نہیں ہے، وہ آدمی اتنا ٹھیک نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے اس کے اندر، ایک کام کرو تم اس سے شادی کر لو۔ سرکار فرما دیے، سرکار فرما رہے صحابیہ سے اس سے شادی کر لو، ہو گیا نا ڈیسائیڈ۔ اب سرکار کہنے کے بعد کوئی آپشن بچتا کیا؟ وہ صحابیہ پلٹ کر پوچھتی ہے یا رسول اللہ حکم ہے یا مشورہ ہے، آرڈر ہے یا مشورہ ہے؟ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں بی بی مشورہ ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ تو میں آپ کا مشورہ ریجیکٹ کرتی ہوں، میں تو اس سے شادی کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے؟ نہیں ناراض نہیں ہوئے، اس کی زندگی ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی رشتے کو ہاں کرتی ہے تو اس کی مرضی ہے، اور اگر وہ اپنی مرضی سے وہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی ہے تو سرکار دنیا کے سامنے یہ ایگزامپل دے کر، یہ ماڈل دے کر بتا دیے ہے کہ رسول کے زبان سے نکلا ہوا بھی رشتہ ہے، لیکن اگر بچی اس کے لیے تیار نہیں ہے تو سرکار نے فرمایا بیٹے آپ کی مرضی ہے، آپ کی لائف ہے۔ اتنا رائٹ عورت کے لیے کس نے دیا ہے بتائیے؟ کوئی ایک ایگزامپل کسی مذہب کے اندر بتا دیجئے۔ یہ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ پوری دنیا کو ڈیورس سسٹم، طلاق کا سسٹم جو دیا گیا ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ عرب ہو، عجم ہو، یورپ ہو یا ہندوستان ہو، پوری دنیا کے اندر ایک مرتبہ شادی کر دیے تو وہ عورت اس شوہر کی ملکیت بن جاتی تھی، وہ اونر بن جاتا تھا، جو چاہے کرے، وہ اسی کے چرنوں میں مر جانا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ گھر جنت رہے یا گھر جہنم رہے لیکن اسی کے چرنوں میں مر جانا ہے، اسی کے پیروں میں مر جانا ہے۔ مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے نہیں، نہ مرد پر ظلم ہوگا نہ عورت پر ظلم ہوگا، نہ مرد پر ظلم ہوگا نہ عورت پر ظلم ہوگا، اصلاح کیا جائے، سمجھایا جائے، کاؤنسلنگ کی جائے، سب کچھ کیا جائے، بہت طریقے قرآن میں اندر موجود ہے، سورہ نساء پڑھ لیجئے سارا کچھ مل جائے گا۔ لیکن اگر اس کے باوجود نہیں جمع تو دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے۔ طلاق کا سسٹم بھی موجود ہے، خلا کا سسٹم بھی موجود ہے، قاضی کے ہاتھ میں فسخ نکاح کا سسٹم بھی موجود ہے، فرمایا الگ کر سکتے۔ جہنم کی ویسی زندگی، تڑپتے تکلیف میں زندگی نہیں گزارنا ہے، اسلام آیا ہی انسان کو راحت پہنچانے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چائلڈ میرج کی ہے، بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے۔ ام المومنین عائشہ 6 سال کی بچی سے شادی کیا، ایسا بخاری میں لکھا ہے۔ بھائی صاحب پہلے تو آپ ٹرانسلیشن پڑھ کے کوئی فتویٰ مت دیجئے جی، وہ نااہل اور نالائق لوگ، وہ بے شرم اور بدتمیز لوگ جن کو قرآن کا نہ حدیث کا کوئی ٹیکسٹ پڑھنا آتا ہے نہ ترجمہ پڑھنا آتا ہے، ان کو کچھ پتا نہیں، بس سیلیبریٹی ہونے کی بنیاد پر آ کر میڈیا میں کچھ بھی بک دیں گے اور آگ لگا دیں گے، ہندوستان میں ماحول خراب کر دیں گے، یہ بہت بری بات ہے۔ بے شرم ہے وہ لوگ، ان کو احتیاط کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو سزا دے۔ پھر کیا حقیقت ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ روایات کے حقائق کچھ اور ہے، مختلف اس کے اندر تحقیقات ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے وقت آپ کی عمر شریف 18 سال تھی، ایک روایت کے مطابق 17 سال بیٹھتی ہے۔ مان لو بہت دور جا کر کہ چلو کم عمری میں ہی کیے گئے ہوں گے، چلو وہ روایت کو ہی پکڑ لیتے۔ تو آپ کو پتا ہے اسلام آج چائلڈ میرج روکنے کے لیے پوری دنیا کوشش کر رہی ہے، سکسسفل ہے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، چائلڈ میرج، چھوٹے بچوں کی شادی، کیا یہ روکنے میں آج قانون کامیاب ہے؟ نہیں۔ چائلڈ میرج افریقہ میں ہو رہا ہے، چائلڈ میرج یورپ میں ہو رہا ہے، چائلڈ میرج ہماری زمین، ہماری دھرتی محبوب ہماری ہندوستان کی زمین پر بھی چائلڈ میرج ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہی ہے یا ڈیٹا کو چھپا رہی، اس کے باوجود ڈیٹا آپ کے سامنے آئے گا کہ آج بھی چائلڈ میرج ہو رہا ہے۔ تو اسلام، ارے سسٹم اگر چاہتے ہو مرد ہو یا عورت دونوں کی جانوں کی حفاظت ہو، ان کے بچپن کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اسلام کی طرف آ جاؤ۔ دعوت دے رہا ہوں میں، آقا رحمت للعالمین کے سسٹم کو اسٹڈی کر لو۔ اے سرکاری لوگوں، اے حکمرانوں، اے ایم پی او، اے منسٹروں، اپنے اسمبلیز کے اور پارلیمنٹس کے اندر ایک مرتبہ یہ اسلامک لا اور یہ سسٹم کو رکھ کر اس کے اوپر ڈیبیٹ کر دیکھ لو، ذرا غور کر لو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسٹم کے مطابق بچوں کی کم عمری میں اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن جب تک بچہ یا بچی اڈلٹ بالغ نہیں ہوتے، میچورڈ نہیں ہوتے، اس وقت تک ان کی وداعی نہیں کی جاتی۔
یہ اسلامی قانون ہے. یہ بچوں کی شادی کم عمر میں دادا ہے بولتے ہیں کہ میں مرنے سے پہلے ان کی شادی دیکھنا چاہ رہا ہوں. بچہ 10 سال کا ہے, بچی 6 سال کی ہے, نہیں میں مر جاؤں گا, مرنے سے پہلے شادی دیکھنا چاہ رہا ہوں. کرا دو, چلو کرا دو شادی, لیکن وداعی نہیں ہوگی, ملاپ نہیں ہوگا. لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بالغ نہیں ہے, میچور نہیں ہے, تو وداعی نہیں ہوگی. اور اس سے آگے سنو آپ, رشتے کے مسئلے میں اسلام اتنا سینسٹیو اور اتنا ایکوریٹ, اتنا درست ہے. آپ غور کریں, اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک چھوٹا ہے اور ان کی شادی کر دی گئی, جب وہ میچورڈ ہو جائیں گے, دونوں بالغ ہو جائیں گے, وداعی کا ٹائم آئے گا, ان سے پوچھا جائے گا کہ بچپن میں آپ کے دادا نے, نانا نے, ابا نے, فلاں نے آپ کی شادی فلاں سے کرا دی تھی. اگر آپ کو منظور ہے تو وداعی ہوگی. اگر لڑکا لڑکی دونوں ہاں کہتے ہیں تو ملاپ ہوگا. دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ کہہ دے تو رشتہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. یہ اسلام, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہی ایک طریقہ ہے چائلڈ میرج اور چائلڈ ابیوز کو روکنے کا جو سسٹم ہو سکتا ہے. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. حکمرانوں کو اور پولیٹیشنز کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے. لوگوں, عورت کے اوپر اللہ کیا مسئلہ تھا قدیم, کیونکہ عورت پراپرٹی مانی جاتی تھی شوہر کی, شوہر اس کا مالک ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ عورت تو ویسے کمانا نہیں, گھر کے اندر بند رہنا, اور اگر کمانے نکلی بھی تو جو عورت کمائے گی اس کا مالک اس کا شوہر ہی ہوگا. یہی سسٹم تھا ہندوستان میں. آج بھی اکثر جگہوں پہ ایسے ہی سسٹم چلتا, صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا کے اندر یہ سسٹم تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, جی فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. یہ کمائی پر بھی ہے, وراثت پر بھی ہے. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سرکار عطا فرماتے ہیں کہ جو مرد جتنا کمائے گا وہ اس کی ملکیت ہوگی, جو عورت کمائے گی وہ اس کی اپنی اونر ہوگی اور اس کی مالک ہوگی. جو وراثت ہوگی تو تقسیم میں مرد کو بھی حصہ آئے گا, عورت کو بھی حصہ آئے گا. تقسیم وراثت میں بھی دونوں کو ملے گا. کمائی جو کمائے گا وہ خود اس کا مالک ہوگا. کیا کسی مذہب نے, کیا کسی سسٹم نے اسلام سے پہلے یہ دیا ہے؟ اگر آج امریکہ میں یہ رول ہے, اگر یہ قانون ہے, اگر آج فرانس میں اور برٹش میں, آسٹریلیا میں اور دنیا کے کسی کنٹری میں اگر یہ نظام ہے, یہ ساری دنیا میں یہ جو نظام قائم ہے, اس کو وہ نظام دینے والے سب سے پہلی ذات رحمت للعالمین سرکار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ عورتوں پر ظلم کیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لوگوں, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو گستاخیاں ہو رہی ہے, جو غلط فہمیاں ہو رہی ہے, اس کی وجہ ایک تو وجہ ہے بدماشی کی. جو بدماشی ہے وہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بدماش ہوتے ہیں, لوگوں کو بھڑکاتے ہیں, لیکن اس کی میجر ریزن ہے, بڑی وجہ ہے جہالت, الٹریسی, ان پڑھ ہونا. آپ کہیں گے نہیں جگہ جگہ کالج بن رہے ہیں, جگہ جگہ یونیورسٹیز بن رہے ہیں, لٹریسی تو بڑھ رہی ہے. میں یہ لٹریسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ہمارے پروفٹ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. جی, کسی بدتمیز نے سرکار کی شان میں گستاخی کی, آپ میں سے بتائیے کیا اس گستاخی کے جواب میں آپ کبھی کتاب کھولے کہ میں دیکھتی ہوں ریفرنس بتائیے بخاری میں ایسا ہے, کہاں ہے بخاری میں دیکھنا چاہتی ہوں, ہم دیکھیں. نہیں, ہم نے گستاخی کا جواب پلٹ کر گالی سے دیا ہے. وہ گالی دیے تو ہم نے بھی گالی دیا ہے, وہ بدتمیزی کی تو ہم نے بدتمیزی کی. آگ سے کبھی آگ بجھتی نہیں, آگ کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس جہالت اور گستاخی کا جواب صرف علم اور لاجک اور سیرت مصطفیٰ کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی سیرت کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. یہ کتاب ریئل اسکیچ آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ کتاب آپ حضرات کے ہاتھوں میں ہے, آپ حضرات نے خوب پڑھا ہے. جی, اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں, اگست کے مہینے میں غور کیے, سپٹمبر کے مہینے میں ہم نے پلان کیا, اور سپٹمبر کے مہینے میں ہم پلان کیے ریڈ روز فنکشن ہال میں ایک پروگرام اختتام پر کیے, اور وہاں پر اناؤنس کیے کہ 3 مہینے ہمارے سامنے ہے, اکتوبر, نومبر اور دسمبر. یہ 3 مہینے میں ہم
تیلگو بیلٹ کے اندر یہ کتاب کو جہاں تک پہنچا سکتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں، ہندوؤں کے ہاتھوں میں، کرسچنوں کے، سکھوں کے، ہر ایک کے ہاتھ میں یہ کتاب پہنچانے کے لیے جتنی اللہ نے ہم کو سکت دیا ہے اتنا کام کریں گے۔ اور الحمدللہ اس کتاب کا ترجمہ کیا ہمارے عزیز سید مدثر حسن فیصل نے، اس کتاب کا تیلگو میں ترجمہ کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں، الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ہم مسلم اور غیر مسلموں تک یہ کتاب پہنچانے میں کامیاب ہوئے، اور لوگ پڑھے، ریویوز دیے، مسلمان پڑھے، غیر مسلم پڑھے، لیکن کوئی پڑھے، کوئی لے کے رکھ لیے، کوئی خرید کر پڑھے، کوئی فری میں ملی، کوئی خرید کے تابدان میں رکھ دیا، پڑھا نہیں، کوئی فری میں ملی تو لے کر تابدان میں رکھ دیا، پڑھا نہیں، کوئی پڑھے کوئی نہیں پڑھے۔ قابل مبارکباد ہے بسوا کلیان والے، اگرچہ کہ یہ تیلگو بیلٹ نہیں ہے، ہمارا مشن تیلگو بیلٹ کے لیے تھا، آندھرا اور تلنگانہ کے لیے، لیکن یہاں کے نوجوان مسرور نظامی ہے، جاوید ہے، اور یہ سارے افراد ہمارے مدثر سر ہے، یہ افراد میں سے کچھ افراد وہاں پر آئے، انہوں نے مشن کو دیکھا، کتاب کو دیکھا، لا کر اپنے سرپرست اور اپنے صدر جو ہیں، ٹرسٹیز کے جو ذمہ دار ہے، اپنے سجادے صاحب کے سامنے اور معین سہروردی انجینئر صاحب کے سامنے انہوں نے یہ پروجیکٹ کو رکھا ہے، اور یہ پروجیکٹ کو انہوں نے ایک الگ ڈھنگ سے پیش کیا ہے، جو کہ ہم بھی سوچ رہے تھے لیکن اس کو ٹائم رکھے تھے ابھی، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بہت جلدی تیز رفتار کے ساتھ پلان کیا ہے، اور اس کا ایک مسابقتی اعلان کر دیا ہے، مسابقتی امتحان کا انہوں نے اعلان کیا، ایک کمپٹیشن ایگزام رکھ دیا ہے، اور آج آپ سب حضرات میں سے میجورٹی الحمدللہ نہ صرف اس کتاب کو پڑھے ہیں بلکہ اچھے سے پڑھے ہیں اور اس کا ایگزام بھی لکھے ہیں۔ جو کتاب پھیلانے کا مقصد تھا وہ یہاں پر حاصل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس چیز کے لیے میں آپ تمام حضرات سے اپیل کروں گا، اس چیز کے لیے راجہ باغ سوار رحمت اللہ علیہ قائم شدہ جو ضیاء الحسن صاحب کی سرپرستی میں یہ جو قائم ادارہ ہے، جی شیر سوار بیت المال، جی شیر سوار بیت المال ٹرسٹ کے لیے آپ تمام بسوا کلیان والے یہاں پر موجود ہے، دیگر اسٹیٹ سے آئے ہوئے ہیں، دیگر سٹیز سے آئے ہوئے افراد یہاں پر موجود ہے، آپ تمام کی طرف سے شیر سوار بیت المال ٹرسٹ کے لیے میں آپ سے اپیل کروں گا کہ زوردار تالیاں بجا دیجیے۔ بہت قابل مبارکباد ہے یہ ٹرسٹ نے جس آرگنائز طریقے سے ہمارے عالی جناب پروفیسر عبدالحمید اکبر صاحب کو انہوں نے مدعو کیا، جو ویری ایکسپیرینس اور نالج والی شخصیت ہے، وہ آئے بہترین طریقے سے آرگنائز کیا، معین صاحب نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، مسرور صاحب ہے، جاوید صاحب ہے، مدثر صاحب ہے، اور ان کی ٹیم ہے، ان کے ہاتھ پاؤں بن کے الحمدللہ اتنا زبردست کام کیا۔ آج میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب حیدرآباد میں پھیلی ہے، اننتاپور پہ پھیلی ہے، کرنول میں پھیلی ہے، یہ کتاب آپ کو ونستھلی پورم گئی ہے، یہ کتاب اچمپیٹ گئی ہے، محبوب نگر گئی ہے، یہ کتاب مختلف بہت سارے اضلاع کے نام ہے، میں کیا نام لوں آپ کے سامنے، یہ سارے اضلاع تک پہنچی ہے، لیکن دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ کتاب جتنا زیادہ بسوا کلیان میں پڑھی گئی ہے اتنا زیادہ کہیں اور نہیں پڑھی گئی ہے۔ یہ قابل مبارکباد ہے، یہ قابل مبارکباد ہے، اور آپ تمام حضرات نے جو پڑھا ہے وہ قابل مبارکباد ہے۔ اور میں آپ کو ایک خوشخبری بھی دے دوں آگے چلتے ہوئے، کیا وقت ہوا مجھے وقت کا اندازہ نہیں، جی 5 بج رہے ہیں، جی مزید آپ کو ایک خوشخبری عطا کر دوں، ایک خوشخبری سنا دوں آپ کو کہ یہ کتاب کا کنڑ زبان میں ٹرانسلیشن شروع ہو چکا ہے، کنڑ زبان میں، کنڑ کہتے کنڈا کہتے، کنڑ کہیں کنڈا کہیں، یہاں کی جو کرناٹکا اسٹیٹ کی جو لینگویج ہے، یہ مسابقتی کا پروگرام کو تو بعد بھی معلوم ہوا، ہم تو پروجیکٹ بنائے ہوئے ہیں۔ میں ایک بات اپنے ساتھیوں سے بول کر اٹھا تھا جب یہ مشن لے کر کام شروع کیا تھا، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی قربانی کو دیکھیے، آپ کی محنت اور حکمت اور سمجھداری کو دیکھیے کہ انہوں نے کتاب اپنے شاگردوں سے ترتیب دلوایا، فرمایا کہ میرے خطابات اور کتابوں میں سے یہ کتاب کو تیار کرو۔ جب کتاب تیار ہوئی تو اس کے اوپر انہوں نے شیخ الاسلام نے اپنا نام بحیثیت آتھر نہیں لکھوایا، آپ دیکھ لیجئے اس کے اوپر آتھر کا نام نہیں، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے یہ کام کروایا ہے، مگر انہوں نے اپنا نام نہیں لکھوایا، کیونکہ ہم کو کام آقا کی عظمت کا کرنا ہے۔ اگر اس میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نام آ جائے گا تو افسوس تو ہے کہ ہمارے ملت اسلامیہ بریلوی، نظامی، اشرفی، دیوبندی، جماعت اسلامی، اہل حدیث ٹکڑے ٹکڑوں میں خیمہ بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کا نام آ گیا، ان کی کتاب نہیں بانٹتے۔ ارے اندر کیا ہے؟ نہیں ان کی کتاب نہیں بانٹتے۔ شیخ الاسلام نے کہا میرا نام نکال دو، میرا نام ہٹا دو۔ ہم نے بھی اس کتاب کے اوپر الہدایہ پبلیکیشن نام ڈال کر چھاپ دیا،
جی ہم 100 سے زیادہ منہاج القرآن پبلیکیشن کے نام سے کتاب چھاپے، لیکن میں نے کہا اپنے بچوں سے کہ یہ کتاب چھاپتے وقت الہدایہ آرگنائزیشن نام ڈالو، کہ عظمت مصطفیٰ ہم کو پھیلانا ہے، اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں آنا چاہیے، یہ چھوٹے چھوٹے ناموں اور باتوں کی وجہ سے یہ رکاوٹ نہیں آنا چاہیے، اور شیخ الاسلام کی پالیسی پر چلتے ہوئے ہم بھی اس کتاب کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ عظمت مصطفیٰ، علو مرتبت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، یہ ہمارا مقصد ہے، یہی مقصد ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا، یہی مقصد ہے منہاج القرآن کا، اور حقیقت میں یہی مقصد ہے ہر سچے مسلمان کا، یہی مقصد ہے۔ اور یہ مقصد میں انشاءاللہ تعالی جب ہم مشن شروع کر رہے تھے اس وقت میں نے اناؤنس کیا تھا، اور سچے من سے اناؤنس کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اپنی ٹیم سے میں بات کر رہا تھا، میں بولا تھا میرے بچوں جب یہ کام کرنے میں نکلا ہوں تم جتنا ساتھ دے سکتے ہو، آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں اپنی جتنی طاقت اور سکت ہے انشاءاللہ اس سے زیادہ کام کر کے بتاؤں گا، تم بھی میرا ساتھ دو۔ اور یہ بات الحمدللہ تیلگو بیلٹ میں کام کافی زبردست ہوا ہے، آگے بھی کچھ دن ہوگا، آگے بھی کچھ دن ہوگا، اس کے بعد کرناٹکا کا دور آئے گا، اور مجھے بہت امید ہے جی بسوا کلیان والوں سے، ٹرسٹ جی خواجہ شیر سوار رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ کے ذمہ داران، سجادگان اور منتظمین سے بہت امیدوار ہے، جب ہم کرناٹکا بیلٹ میں، ابھی ہم تیلگو بیلٹ میں کام کر رہے تھے تو آپ اتنا کیے، جب ہم کرناٹکا میں آئیں گے تو آپ بتائیے ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالی آپ لوگ بتائیے، جب ہم کنڑا زبان میں لائیں گے، کنڑا زبان میں لانا ضروری ہے، کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ، مسلمان جاہل بھی ہوگا تو خاموش رہے گا، سرکار کو کچھ کہے گا تو نہیں، لیکن ہندو بھائیوں کو مس انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے، ہیٹ بھرا جا رہا ہے، جھوٹ بتایا جا رہا ہے، وہ جھوٹ کو صحیح سمجھ کر سرکار کے خلاف زبان کھولنا شروع کر رہے ہیں۔ ان سے لڑنا نہیں ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان سے جھگڑنا، گالی دینا نہیں ہے، ان کی مس انفارمیشن، غلط انفارمیشن جو پہنچی ہے اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے، بات دلیل سے، علم سے، لاجک سے یہ کتاب پھیلانے کا ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگ سے پوچھ رہا ہوں بسوا کلیان والوں، کیا اس مشن کے اندر جو شروع ہوگا کرناٹکا کی سرزمین میں فروری کے منتھ میں، کیا آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جی ہاتھ اٹھا کر بولیے، جو ساتھ دے گا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ تعالی یہ حبیب احمد کا مشن نہیں ہے، یہ طاہر القادری کا مشن نہیں ہے، یہ عظمت مصطفیٰ کا مشن ہے، یہ کسی مسلک کا مشن نہیں ہے، کسی جماعت کا مشن نہیں ہے، یہ ایک کام ہے کہ ہمارے آقا پر آج لوگ کیچڑ اچھالنا چاہتے، ان کی عظمت تو اتنی ہے کہ کیچڑ اچھالنے والوں کے منہ پر ہی کیچڑ گرے گا، ان تک تو کوئی پہنچ سکتا نہیں، مگر ہم بھی تو وفادار غلامی کا ثبوت دینا چاہیے نا، ہم بھی تو وفادار امتی ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ آپ حضرات سے مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ تعالی سرزمین کرناٹکا کے نارتھ سے لے کر ویسٹ تک ہر ضلع جائیں گے، ہر فرد تک جائیں گے، جو افراد جس طرح سے میرا ساتھ دے سکتے ہیں اس میں آگے بڑھے۔ یہاں پر جو ذمہ داران ہیں، معین صاحب ہے، جاوید صاحب ہے، جی سجادے صاحب ہے، مدثر صاحب، آپ ان حضرات سے رابطہ کریے، انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ لیول پر سارے ہر مسلمان کو ایجوکیٹ کریں گے، ہر ہندو کے ہاتھ میں انشاءاللہ تعالی یہ کتاب پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم نے جو ارادہ کیا ہے، ہم تو بے سر و سامان ہے، بے طاقت و بے اہلیت ہے، لیکن جن کا نام ہم لے رہے ہیں، اے اللہ تو نے جو پیدا کیا ان میں اس سے بڑا کوئی نام نہیں ہے، ہم تیرے محبوب کے نام، ہمارے آقا کے نام، سیدنا محمد الرسول اللہ کے نام پر نکلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے۔ اور یہاں پر شیر سوار ٹرسٹ والوں نے جو علم کی شمع جلائی ہے، جو عظمت مصطفیٰ کا چراغ روشن کیا ہے، اللہ ان کو اور ہمت و اقبال عطا فرمائے، اور یہ نور پھیلے کہ ہر درگاہ سے اس طرح سے کام ہو، ہر درگاہ سے اس طرح کا ویلفیئر کا کام ہو، ہر درگاہ شریف سے اس طرح کا، یہ ان سے انسپائر ہو کر، ان کو ماڈل سمجھ کر، جی لوگ ان کو نمونے کے طور پر اپنا کر، ہر بارگاہ والوں کو چاہیے کہ اس طرح کے ویلفیئر اور تعلیم کے کام میں آگے بڑھے، تاکہ کمیونٹی بھی ترقی کرے اور محبت اور بھائی چارگی پھیلے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Don't forget to subscribe and press the bell icon to get notified.